الحمد للہ جل وعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الوفاء والجزاء والبقاء۔ میرے عزیز دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان اور انعام فرمایا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان شریف کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس احسان کے بدلے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بھرپور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اس مہینے کے اندر بھرپور عبادت کے اندر حصہ لیں۔ نہ جانے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ میرے عزیزو، کیونکہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف کتب کو نازل فرمایا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اور فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل قرآن مجید نازل ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جنگ یمامہ ہوئی تو صحابہ کو اس بات کی فکر لگ گئی کہ اس جنگ میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کو محفوظ کرنا اور آنے والی انسانیت تک پہنچانا بہت مشکل ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام شروع فرمایا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ قرآن کو جمع کرنے پر کام شروع کر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھے آسان لگتا، لیکن میرے لیے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ کام شروع ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کر قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دے دی، جو کہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ تمام علوم کا مجمع اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ قرآن ہی سے سارے علوم نکلے، کیونکہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور کائنات کے سارے علوم سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے علم کا ایک حصہ۔ تو میرے عزیزو، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ جب ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں تو چاہے جتنا بڑا بھی عالم ہو، علم والا ہو، جاننے والا ہو، اس کو پہلے یہاں آ کر اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائے، تو ظاہر سب کو یہاں آ کر یہ پڑھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا معنی مجھے نہیں معلوم، یعنی وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر مختلف مضامین ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان، کافر اور منافق تینوں کے چند اوصاف بیان فرمائے، اور پھر منافق کے بارے میں فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کی سب سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نیچے والی طے ہو، تخلیق آدم والا حصہ ہوگا، اس کے مشہور حصہ بیان فرمایا انی جاعل، پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ، ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے، تسبیح کرنے کے لیے موجود ہیں، پھر آپ ایسی قوم کو اور ایسی مخلوق کو بنانا چاہ رہے ہیں جو خون خرابہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا اعتراض اس بنیاد پر تھا کیونکہ فرشتے جنات کے معاملات کو دیکھ چکے تھے، یہ دیکھ چکے تھے کہ جنات آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر مر گئے، تو فرشتوں کو لگا کہ شاید انسان بھی کچھ اس طرح سے ہی کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی، پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کریں، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی تھا، کیونکہ ان تمام مخلوقات میں فرشتے ہی سب سے معزز تھے، اس لیے ان کا نام ذکر کیا گیا۔ خیر، اس سجدے سے شیطان نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ آگے چل کر اس صورت کے اندر جو صورت کی وجہ تسمیہ ہے، گائے کے واقعے کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے مال کی لالچ میں آ کر اپنے چچا کا قتل کیا، اور پھر وہ ویلا کرنے لگا کہ میرے چچا کا قتل ہو گیا اور قاتل
کو پکڑا جائے. سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا. یہ سوال بڑھاتے گئے کہ کس طرح سے گائے ہو, کس رنگ کی ہو, کتنے وزن کی ہو, کتنے عمر کی ہو. تو ان کے سوالات ان کو پھنساتے. اور جتنے قیود اس گائے کے لیے بیان کیے گئے تھے, وہ گائے ایک نوجوان کے پاس تھی جو اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار تھا, اور اس نے منہ بولی قیمت پر اس گائے کو فروخت کیا. ایک طرف تو اس کو والدین کی, بالخصوص والدہ کی خدمت کرنے کا سلا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, تو دوسری طرف بنی اسرائیل کے لیے سبب تھا کہ جتنا حکم دیا جائے اس پر عمل کر لو, نہ کہ سوالات کر کے اپنے اوپر احکامات بڑھا. خیر گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کی زبان کو مقتول کے جسم پر رکھا گیا تو زندہ ہوا, اور زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ میرا قتل کرنا شخص نہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی کر دیا اور ان کا معاملہ بھی حل ہو گیا. جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے, دوسروں کو پوچھتے تھے, ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اللہ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو بیت اللہ کے امن کی دعا فرمائی, اور پھر اس سے بڑھ کر فرمایا رب اجعل ھذا بلدًا آمنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے امن کے لیے دعا فرمائی, اور پھر اس کے بعد دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا, کہ اللہ ان میں اب رسول کو بھیج. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا تھی. اور آگے چل کر بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا کہ جو آپ کی آیات کو پڑھ کر سنائیں, کتاب اور سنت کی تعلیم دیں, وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کریں. یہ چار چیزیں مقاصد نبوت میں سے تھیں. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اشارہ فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تحویل قبلہ چاہتے ہیں, یعنی بیت المقدس کی طرف نماز میں رخ کرنے کے بجائے آپ بیت اللہ کی طرف نماز میں رخ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم عطا فرمایا. ہندو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کسی بت کے آگے جھکتے ہیں, بت کی عبادت کرتے ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, تو اس طرح تم مسلمان بھی تو کعبہ پرستی کرتے ہو. ہم تو ایک بت کے آگے جھکتے ہیں, ایک پتھر کے آگے جھکتے ہیں, اور مسلمان تو پتھروں سے بنے ہوئے پورے کمرے کے آگے جھکتے ہیں. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کعبہ پرستی کرتے ہوتے یا اس کمرے کی عبادت کرتے ہوتے تو جس طرح ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, تو صرف ایک حکم کی بنیاد پر ہم نے اس رخ کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل ہمارے ہاں کعبہ کی یا بیت المقدس کی عبادت نہیں ہے, اس کے آگے جھکنا نہیں ہے, بلکہ اصل ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ ہم پوری دنیا میں جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم قبلے کی سمت کی طرف رخ کرتے ہیں, نہ کہ نقلی کعبہ اور قبلہ بنا کر ہم اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو قبلہ ہم سے کئی ہزار فٹ نیچے ہوتا ہے اور ہم اوپر ہوتے ہیں, پھر بھی ہم سجدہ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم پانی کی گہرائی میں ہوں, پھر بھی ہم سجدہ کرتے ہیں اور قبلے کی سمت منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو ہماری نماز قابل قبول ہے. اگر اس کے برعکس ہم کعبہ پرستی کرتے ہوتے تو جب تک کعبہ ہمارے سامنے نہ ہوتا اس وقت تک ہم سجدہ نہ کرتے, عبادت نہ کرتے. تو ہندوؤں کا یہ اعتراض غلط ہے کہ ہم کعبہ پرستی کرتے ہیں یا کعبے کے آگے جھک کر کعبے کی عبادت کرتے ہیں, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اس طرف سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.